أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين یا رب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی مبارک نام ہمارے سامنے ہیں، اور ہم میں سے اکثر اس نام کے معنی اور مفہوم سے واقف ہیں، لیکن انشاءاللہ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نام کا ہمارے عقیدے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور کس طرح سے یہ نام براہ راست ایک مومن کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے اعمال کی درستی کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر مومنہ اور ہر مومن کا عقیدہ اس شک و شبہ سے پاک ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کا شک ذہن میں نہیں رہنا چاہیے، عقیدے میں نہیں رہنا چاہیے، خیالات میں نہیں رہنا چاہیے، سوچوں میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کا ہر نام ہی اس کی ذات کا بہترین تعارف ہے۔ جس چیپٹر کو بھی کھولتے ہیں، جس نام کو بھی پڑھتے ہیں، وہ کسی اور پہلو سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے صفات الافعال کے اوپر روشنی ڈال رہا ہوتا ہے، اور جس انداز سے بھی ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں وہ نام ہماری معرفت میں، ہمارے ایمان و یقین میں اور ہمیں علمی لحاظ سے بھی بہت پختگی عطا کرتا ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نام اپنی جگہ بہت اہم ہے، مگر بعض نام ایسے ہیں کہ جو اپنی عظمت اور اپنی اثر کی وجہ سے اور اپنی قوت اور ہیبت کی وجہ سے انسانی نفوس کے اوپر براہ راست اور زیادہ اثر ڈالتے ہیں، اور ان ناموں میں سے ایک نام العلیم بھی ہے۔ علقمہ بن قیس فرماتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک نام ہے علقمہ کا، وہ کہتے ہیں ان الایمان بسم اللہ العلیم ان الایمان بسم اللہ العلیم یجعل العبد اقرب الى ربه واکثر استعشارا لمعیته۔ اللہ تعالیٰ کے نام العلیم پر ایمان و یقین بندے کو اپنے رب سے زیادہ قریب کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کی معیت کا گہرا احساس و شعور بخشتا ہے۔ یہ جملہ بہت ہی اہم ہے، اور شروع سے ہی ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ آج انشاءاللہ جس نام کا مطالعہ ہم ڈیپتھ میں کریں گے، تفصیل سے کریں گے، یہ ایسا نام ہے کہ جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اور اس کی معیت کا گہرا احساس عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اسماء مبارکہ میں سے مختلف اوزان پر آنے والا یہ نام، جیسے اس کا ایک وزن العلیم ہے، العالم ہے، اعلم ہے اور علام الغیوب ہے۔ عین، لام اور میم کے مادہ سے مختلف اوزان پر آنے والے یہ نام اسماء مبارکہ، یہ نام بہت جامع ہیں، اور اگر میں کہوں کہ ان سارے اوزان پر آنے والے ناموں کا نچوڑ کیا ہے تو اس کو ہم ایک چھوٹے سے جملے میں بیان کر سکتے ہیں، جس کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، سورہ یوسف یہ آیت نمبر 76 ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ،
ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے، بلند ہے۔ قرآن مجید میں ناموں کو ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور اگر آپ قرآن کا گہرا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ العلیم نام دوسرے ناموں کے ساتھ بھی مل کر آیا ہے، لیکن زیادہ اس نام کا تعلق اسم القدیر کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں نام جب ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں، العلیم، القدیر، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ اپنے اندر بہت گہرے معنی اور مفاہیم رکھتے ہیں، گویا کہ معنی اور مفاہیم کا ایک سمندر ہے جو ان ناموں کے اندر پوشیدہ ہے، اور یہ مومن کی زندگی اور عقیدے پر براہ راست اثر بھی کرتے ہیں۔ اور جب بھی کائنات کی تخلیق اور مخلوقات کے وجود کی بات ہوتی ہے تو وہاں یہ نام جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ اب جب ہم اس پہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ نام ہے کہ جو بہت بنیادی نام ہے، اگرچہ ہم جب نام مبارک دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اسم ذات جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن اسماء و صفات میں پھر الرحمن الرحیم آتے ہیں اور اس کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور لگتا ہے کہ سارے ناموں کی بنیاد وہ ہیں۔ لیکن جب ہم العلیم پہ غور کرتے ہیں تو وہاں پر جو علم اور معرفت ہے اور اس کی جو برکات ہے، لگتا ہے کہ کائنات کی تخلیق اور مخلوقات کے وجود میں یہی نام موجود ہے۔ سبحان اللہ! انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود، ان لمیٹڈ، اور اس کی قدرت اور اندازہ بے مثل ہے۔ میں پھر سے اس جملے کو دہراتی ہوں، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری نہیں کر سکتا، کوئی بھی حکم ہو، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور اس کی قدرت اور اندازہ جو ہے وہ بے پایہ ہے، بے مثل ہے۔ جب تک یہ علم ہر مومنہ یا مومن کے رگو پے میں سرایت نہیں کر جاتا، بس نہیں جاتا، ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ اس کے اندر نہیں ہو جاتا گہرا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن اور کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، تب تک اس کے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ یعنی انسان کے اعمال کی درستی اس نام کے اوپر منحصر ہے۔ یہی حقیقت ہے کہ چاہے آسمانوں کی دنیا ہو یا زمین کے نیچے تہیں جو ہیں ان کے اندر، یا ان دونوں کے درمیان جتنا کچھ بھی موجود ہے اس کائنات کے اندر، سب کچھ اللہ العلیم کے علم میں ہے۔ اور جب ہمیں یہ معرفت مل گئی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ العلیم کے علم میں ہے، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ذرا، میں اور آپ ہم سب سوچیں، اپنے آپ کو مخاطب کریں کہ اے بندی، کیا تجھے یقین ہے کہ تیرے ظاہر اور باطن سے، تیری خلوت و جلوت سے، تیرے سفر اور حضر سے، تیرے کھلے اور چھپے سے، حتیٰ کہ تیری نیت و ارادے، خیالات و جذبات، تمناؤں اور خواہشات تک سے کون بخوبی واقف ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری نیتوں، میرے خیالات، میرے ظاہر اور باطن، اس سے کون واقف ہے؟ اور اگر بہت غور کیا جائے اس بات کے اوپر، اس سوال کے اوپر، اور اس کا جواب بہت ہی اخلاص کے ساتھ پیش کیا جائے اپنے ہی سامنے، تو پھر میرا اور آپ کا دل
بے اختیار یہ کہے گا اللہ العلیم القدیر. اگر کوئی ہستی مجھ سے واقف ہے، میری ہر حالت سے واقف ہے، تو وہ اللہ ہے جو العلیم القدیر ہے. اب دیکھیں یہاں سمجھ آتی ہے کہ اللہ جس کی صفہ کیا ہے، وہ العلیم ہے، القدیر ہے. اور اگر واقعی ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور منافقت کو دور کر کے اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو ایمان کے اندر پختگی اور ثبات ملے گا. ہم اپنے ایمان میں قوت محسوس کریں گے. دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام عالم اسم فاعل کے وزن پر ہے، یعنی علم والا، جاننے والا. اور عالم نام 13 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. مثلا سورہ الانعام کی آیہ نمبر 73 میں عالم الغیب والشہادتی وہو الحکیم الخبیر. وہاں پر ہے عالم الغیب والشہادتی، یعنی غیب اور شاہد کا، غیب اور ظاہر کا، ہر چیز کا وہ عالم ہے اور وہ دانا اور باخبر ہے. پھر اسی طرح سے نام مبارک کا یہ جو وزن ہے، جو اسم تفضیل پہ آتا ہے، اعلم، یعنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ علم والا. جیسے کبیر سے اکبر، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اکبر کے وزن پر اعلم، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ علم والا، سب سے زیادہ علم والا. اب اسم تفضیل کے اندر ویسے تو مقابلہ موجود ہوتا ہے کہ دوسروں سے مقابلے میں بڑا، دوسروں سے مقابلے میں عظیم، لیکن جب یہ صفہ اسم تفضیل کی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو پھر وہاں مقابلہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. وہاں پر ہم یہ معنی کریں گے کہ سب سے زیادہ علم والا. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ العنکبوت کی آیہ نمبر 10 میں، اولیس اللہ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. یہاں پر یہ نام ہے بِأَعْلَمَ. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور تیسرا وزن ہے اس کا العلیم، فاعل کے وزن پر، سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا. اور یہ وہ نام ہے العلیم، یعنی اس وزن پر، فاعل وزن پر، جو سب سے زیادہ، یعنی 157 بار قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. 157 بار قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. اتنی کثرت سے یہ نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. اور سورہ ملک کی آیہ نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہی تو ہے جو دلوں کا حال تک جانتا ہے. اور چوتھا اس کا جو وزن ہے، جس وزن پر یہ نام آتا ہے، وہ ہے فعال، علام، یعنی جس کا علم سب علم والوں کے اوپر محیط ہے. یہ نام 4 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 109 ہے. وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں سے واقف ہیں. علام یہ صیغہ مبالغہ ہے، اگرچہ دوسرے صیغوں میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، جیسے العلیم بھی مبالغہ ہے، لیکن یہ اس کے اندر سب سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے. اور اس کا مطلب دراصل یہ ہے، اس مبالغہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے استعمال کا مقصد علم کی نوعیت بتانا ہے. یعنی یہ جو صیغہ ہے علام الغیوب، اس کے استعمال کا مقصد دراصل علم کی نوعیت، تعداد، مقدار میں زیادتی اور علم کا کمال اور وسعت بتانا مقصود ہوتا ہے. میں اس بات کو ذرا آسان کرتی ہوں کہ جب کہا جائے العلیم اور جب کہا جائے العلام یا علام الغیوب، تو اس سے مراد دراصل اس کے علم کی نوعیت کیا ہے، کس طرح کا علم اس کے پاس ہے، علم کی تعداد اور مقدار کتنی ہے، اور پھر علم کے اندر
جو اس کو کمال حاصل ہے، جو ایکسیلنسی ہے اس کی، اور جو اس کی ڈیپتھ ہے، اس کی جو وسعت ہے، وہ بتانی جب مقصود ہوتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صیغہ مبالغہ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو علام الغیوب کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر غیب سے مکمل طور پر باخبر، اور ہر شے کی تعداد، مقدار، کیفیت، آغاز اور اس کے انجام کو بخوبی جاننے والا، یعنی اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اور ایک اور بات جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ نام ہے کہ جو فعل کے صیغے میں بھی بار بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور جب ہم دیکھیں کہ اسم کے طور پر بھی آتا ہے اور فعل کے ساتھ بھی آتا ہے، تو پھر تو جتنی دفعہ یہ یعلم لفظ استعمال ہوا ہے وہ تو بہت زیادہ دفعہ ہے۔ یعلمھا، جیسے سورہ الانعام کی اس آیت پہ غور کیجئے، آیت نمبر 59 ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ۔ یہاں پر ایک دفعہ یعلم ہو گیا، پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور سمندر اور خشکی میں جو کچھ بھی ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کب ہوا اور کیسے ہوا، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا، اور جو نہیں ہوا یا جو نہیں ہو سکے گا اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی جامعیت آ گئی ہے ان جملوں میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نام کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ جب یہ بات پتہ چل جائے کہ وہ جانتا ہے جو ہو چکا، اور اسے بھی جانتا ہے جو ہو رہا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کب ہوا اور کیسے ہوا، اور یہ بھی اسے معلوم ہے کہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا، اور یہ بھی اسے معلوم ہے کہ جو نہیں ہوا وہ کبھی نہیں ہو سکے گا، یا جو ہونے والا ہے وہ کب ہونے والا ہے، تو پھر انسان کے ارادے، انسان کی کوششیں، انسان کی خواہشیں، انسان کی چاہتیں، وہ تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہیں۔ جب مطلق علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر ہمارا علم، ہماری سمجھ، ہمارے ارادے، ہمارے پروگرام، ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الطلاق میں فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ سبحان اللہ، یہ آیت کا حصہ تو ہمیں لکھ کے ہر وقت اپنے سامنے کہیں لگا لینا چاہیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان سارے ناموں کا تعارف موجود ہے کہ وہی تو ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی بنائیں۔ اس کا حکم ان دونوں کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے، اس کے حکم سے ہی تو سب چیزیں چل رہی ہیں، ہر چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام القدیر آ گیا، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات جو مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھنی ہے وہ یہ ہے
اور یہ سوال جو میں آپ کے سامنے ہے، یہ جو بات میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. ہمارے عقیدے کو بھی اس طرح سے مضبوط ہونا چاہیے اور ہمیں اس اصول کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اثبت العلم لذاته ووصف نفسه بأنه عالم وعلام وعلیم. اللہ جل جلالہ نے اپنی ذات کے لیے علم کا اثبات کیا ہے، یعنی علم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اور خود کو عالم، علام اور علیم قرار دیا ہے. اب یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کو کس نے دیے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اتھارٹی، کوئی طاقت ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو یا اللہ تعالیٰ کے علم کو یا اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں کو اکنالج کرے اور وہ ان کو گرانٹ کرے، ان کو بتائے، ان کو دے کہ اچھا آپ سب سے زیادہ بڑے عالم ہیں، آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کسی کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں، کسی کے پاس اتنی قدرت ہے ہی نہیں ہے. مطلق علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور کس نے یہ ڈکلیئر کیا، کس نے یہ بتایا؟ یعنی یہ جملہ بہت اہم ہے کہ عقیدے کا حصہ کہ اثبت العلم لذاتہ، اس نے اپنی ذات کے لیے علم کا اثبات کیا ہے. اس نے خود اپنے لیے علم کو ثابت کیا ہے اور خود ڈکلیئر کیا ہے، خود یہ اعلان کیا ہے، خود مخلوقات کو یہ بتایا ہے، ساری مخلوقات کو، انسان کے علاوہ بھی پوری مخلوق یہ جانتی ہے، پتھر اور پہاڑ بھی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی العلیم ہے. اللہ عز و جل نے اپنی رحمت کی طرح علم کو بھی اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا رحمت کا ذکر ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن الرحیم میں پڑھا تھا بہت تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے اور فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، اور یہ بھی عرش کے اوپر لکھوا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمیشہ ہے، پائیدار ہے. تو علم کو بھی رحمت کی طرح مخصوص کر دیا ہے اپنے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس وصف سے کچھ حصہ، یعنی اپنا بے شمار علم ہے، علم کے سمندر ہیں، ایک نہیں سمندر ہیں. تو علم کے سمندروں میں سے علم کا کچھ تھوڑا سا حصہ اپنی مخلوقات کو بھی عطا کیا ہے، اور اس کا علم ہر شے پر محیط ہے. اور یہ اس کا علم ہی ہے جس کا حصہ اس نے، ایک پورشن اس نے اپنی مخلوقات کو دیا ہے، جس چھوٹے سے پورشن کی وجہ سے مخلوقات کے پاس علم موجود ہے، انسانوں کے پاس علم موجود ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں جیسے رحمت کے اس نے 100 حصے کیے نا، اور 100 میں سے ایک حصہ اس نے زمین پر اتارا، اور اس نے کہا کہ یہ میری رحمت جو میں نے زمین پر اتاری ہے، اسی کے سبب سے، اسی کی وجہ سے ایک جانور، مادہ جانور بھی اپنا پاؤں اپنے بچے کے اوپر نہیں رکھتی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس ایک دنیا میں جو ایک حصہ اتارا ہے اس کو واپس لے گا اور اپنے 100 کے ساتھ ملا دے گا، اپنے 99 کے ساتھ ملا کے 100 کر دے گا، اور پھر اپنی رحمت کو قیامت کے دن اپنی مخلوقات کے اوپر بکھیر دے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے علم کے بے شمار حصے ہیں، اور اس نے چھوٹا سا حصہ اس زمین پر اتارا ہے، اور اس چھوٹے سے حصے سے ہر شخص علم پا رہا ہے. اب علوم کی کتنی قسمیں ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے چل کے آئے گی، لیکن ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے، اور اس میں سے اس نے جو تھوڑا سا پورشن دنیا میں اتارا ہے، اس پورشن کی برکت سے یا اس پورشن سے مخلوقات کس کس طرح کا علم حاصل کر رہی ہیں، کس کس طرح کی نالج ان کے پاس موجود ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندوں کو رحمت اور محبت کا جو وافر حصہ عطا کیا ہے، اس میں ان بندوں کے لیے علم بھی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کو، وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتے ہیں، ان کو علوم میں سے یہ علم بھی مل جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم مخلوقات میں اپنے انبیاء کو دیا ہے، اور اس کے بعد اپنے مخصوص بندوں کو بھی اس نے علم دیا، اور پوری مخلوقات کو بھی اس نے علم دیا ہے. تو یہ جو جامع نام ہے
ان میں ان سارے ناموں کو سمجھنے کے لیے چند ایک اور نکات ایسے ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس کو بھی ہمیں اپنے علم کا عقیدے کا حصہ بنانا ہوگا۔ اس میں سے پہلا نقطہ یہ ہے، بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم انسانی علم سے کلی طور پر مختلف ہے۔ اب ظاہر ہے ہماری پہچان تو اسی طرح سے ہے نا کہ ہم علم کو اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے ہمیں علم آتا ہے یا ہمارے پاس علم ہے، یا ہم علم سیکھتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں، یا کسی اور نالج یا علم والے کے پاس علم ہوتا ہے تو ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم مطلق علم ہے، ایبسولوٹ علم ہے، کمپلیٹ علم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علم اللہ عز و جل یختلف اختلافا کلیا علی علم البشر، کہ اللہ تعالیٰ کا علم انسانی علم سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور مطلق علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کرتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ جو نقطہ ابھی آپ کے سامنے رکھا، اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں، اشیاء ہوتی ہیں، ان کا ظاہر اور باطن، ان کا آغاز اور انجام، ان کا مبدا اور معاد، یعنی وہ کہاں سے شروع ہوئی، کب واپس، کیسے واپس جائیں گی، بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی چیز، انسانی آنکھ جس کا مشاہدہ بھی کرنے سے قاصر ہے، انسانی آنکھ جس کو دیکھ بھی نہیں سکتی ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے بھی اس کو دوربین چاہیے، اس کو ٹولز چاہیے جس سے اس کو دیکھ سکے، اللہ العلیم کے مطلق علم میں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے علم کا اور میرے اور آپ کے ایمان و یقین کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا علم ہے جس علم تک انسان کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ انسان سیکھ لے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا، سورہ الجن ہے، آیا نمبر 26 ہے، 26۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہی غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب سے کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ جس کو چاہے وہ علم دے دیتا ہے، لیکن اپنے غیب کو وہ پردہ غیب میں رکھتا ہے۔ ایسا عالم ہے وہ، اس کا غیب پردہ غیب میں ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا معنی یا دوسرا اہم نقطہ وہ ہے علم اللہ قدیم، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ پہلے نقطے سے ہم کسی حد تک واقف ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم مطلق علم ہے، ایبسولوٹ نالج اس کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس وہ نالج نہیں ہو سکتی۔ دوسرا نقطہ علم اللہ قدیم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ قدیم سے مراد اب یہاں کیا ہے؟ قدیم سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ علم قدیم سے مراد یہ ہے کہ اس کا علم کائنات کی تخلیق سے پہلے سے موجود تھا، یعنی ابھی یہ کائنات وجود میں بھی نہیں آئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اس سے پہلے سے بھی اس کے پاس موجود تھا، اور اس کا علم ایسا راز تھا اور راز ہے جسے نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا تھا اور نہ ہی کوئی نبی مرسل جانتا ہے۔ العلیم نے اپنے اس علم مطلق سے جو تمام امور قدریہ ہیں، یعنی جو وہ فیصلے جو کر چکا ہے، امور قدریہ وہ طے کر دیے ہیں۔ اور شروع میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا نام العلیم القدیر کے ساتھ زیادہ آتا ہے، اور یہ دونوں نام ایک دوسرے کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم قدیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مطلق علم سے تمام امور قدریہ طے کر دیے اور انہیں لوح محفوظ میں لکھ دیا اور ان کی چابی اپنے پاس رکھ لی۔ وہ ہر شے کو اور تمام مخلوقات کی تقدیر کو ان کی پیدائش سے 50,000 سال قبل لوح محفوظ میں لکھ چکا تھا۔
سوچئے ذرا کتنا قدیم ہے اس کا علم، وہ ہر شے کو اور تمام مخلوقات کی تقدیر کو. اب اس مخلوقات کی تعداد ہی انسان نہیں جانتا، سمندر کی مخلوقات، زمین کی تہوں کے نیچے زندہ رہنے والی مخلوقات، انسان کتنے زیادہ ہیں، کتنی مخلوقات کی تعداد ہے. تو تمام مخلوقات کی تقدیر کو ان کی پیدائش سے 50,000 سال قبل لوح محفوظ میں لکھ چکا تھا. اب 50,000 سال قبل سے مراد یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے 50,000 سال ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ تعداد کتنی ہے، وہ سال کتنے لمبے ہیں. اور سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کہ ابھی آیت گزر بھی چکی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی ان کے بارے میں نہیں جانتا. وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، اور کوئی پتا بھی نہیں گرتا تو وہ اسے جانتا ہے. زمین کی تہوں میں موجود دانے کو بھی وہی جانتا ہے، اور ہر خشک اور تر کو اس نے ایک واضح کتاب میں درج کر رکھا ہے. اسی طرح یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم سے مراد زمان و مکان سے ماورا ہونا ہے. ہمارا علم، انسان کا علم جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ہے یا جگہ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم زمان و مکان سے ماورا ہے. اور پھر یہ بھی کہ انسان کا علم کسبی ہے، یعنی انسان علم کسب کرتا ہے، کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، کوشش سے سیکھتا ہے، جسے وہ پیدائش کے بعد بتدریج تجربے سے یا سیکھنے سے حاصل کرتا ہے. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت عارف ہے؟ نہیں، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، عارف نہیں کہا جا سکتا. یہ صفت اللہ تعالیٰ العلیم کے شایان شان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عارف کی ضد، عارف کا اپوزٹ، اس کا عکس جو ہے وہ ہے جاہل اور بے خبر ہونا. جبکہ اللہ تعالیٰ القدوس ہیں، ہم یہ صفہ پڑھ چکے ہیں، اور وہ جہل سے اور بے خبری سے منزہ مبرہ ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایک زمانہ یا کوئی ایک وقت ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اب انسان عارف کہلا سکتا ہے کہ وہ پہلے کچھ نہیں جانتا تھا، پھر جب اسے علم دیا گیا یا اس نے علم حاصل کیا تو وہ عارف یا عالم کہلایا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم ہے، العلیم ہے، علام الغیوب ہے. اور اس حقیقت کا تعارف پہلی وحی میں ہی دے دیا گیا تھا. یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے نا، اس کا تعارف سب سے پہلی وحی میں ہی اتار دیا گیا، اور صفت العلیم سے، صفہ العلیم سے انسان کو متعارف کرا دیا گیا. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلی وحی کون سی ہے؟ سورہ العلق کی آیہ نمبر 5، یہ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق آیت ہے، اسی کے اندر آگے چل کے علم الانسان ما لم یعلم. تو اب یہاں پر علمہ کے ساتھ یہ فعل کی شکل میں آیا، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی انسان پہلے نہیں جانتا ہوتا، پھر جب وہ جانتا ہے تو وہ عارف یا عالم بنتا ہے اپنے تجربے سے یا کسی کے سکھانے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی اس سٹیج کا ذکر کرتے ہیں کہ جب اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، اور فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، وہ جانتا بھی نہ تھا، وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا. اللہ جل شانہ نے انسان اور دیگر مخلوقات کو اپنے خزانہ علم سے سکھایا. اور علم قدیم کا مالک اللہ، جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اس کے علم اور انسان کے علم میں کوئی نسبت نہیں ہے. شروع میں ہم نے یہ بات رکھی تھی نا کہ ہم جب علم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اپنا علم اور یہ جو علم سیکھنے کا پروسیس ہے یہی آتا ہے. لیکن
انسان کے علم اور اللہ تعالیٰ کے علم کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے. انسان کا علم کسی استاد، مربی، کسی والدین کے سکھائے ہوئے طریقوں کا استفادہ اس کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کسی استاد کا محتاج نہیں، کسی ٹرینر کا، کسی مربی کا محتاج نہیں. اور العلیم انسان نے پیغمبروں اور الہامی کتابوں کے ذریعے علم عطا کیا، انسانوں کو دیا، اور پیغمبروں کو علم دیا اور پیغمبروں نے آگے وہ علم منتقل کیا. العلیم ہی نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اپنے علم سے فیض یاب کیا، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی کہاں سے علم سیکھنے کا آغاز ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور پھر اس کے بعد انہیں علم سکھایا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. وہاں پر بھی جو پہلی بات ہوئی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو کیا گیا وہ یہ کہ ان کو علم دیا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. سارے کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا. پھر اس کے بعد علم سکھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی بھیجی، انبیاء نازل کیے. پھر اس کے علاوہ انسان جب علم سیکھتا ہے تو والدین سے سیکھتا ہے، علماء سے سیکھتا ہے، اساتذہ سے سیکھتا ہے، زندگی کے تجربات اور مشاہدات سے سیکھتا ہے. تو یہ ہے انسان کے سیکھنے کا پروسیس. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں العلیم ہیں، علام الغیوب ہیں، اور علم قدیم کے مالک ہیں. تو یہ تھا دراصل دوسرا نقطہ، جو کہ علم قدیم سے کیا مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے. تیسرا نقطہ ہے العلیم هو الذي علم الانسان ما لم يعلم وفضله على المخلوقات الاخرى. العلیم نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اسے علم کی بنا پر دوسری مخلوقات کے اوپر فضیلت عطا کی. یہ بھی بہت اہم بات ہے. اگرچہ ایک خاص نوعیت کا علم ساری مخلوق کے پاس ہے، کوئی پرندہ ہو تو اس کے پاس بھی علم موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی ضرورت کو کیسے پورا کرنا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے. اسی طرح سے ایک کیڑا ہے، اس کو بھی معلوم ہے. ایک مکھی ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ اس نے اڑنا کیسے ہے، اس نے بیٹھنا کیسے ہے. پہاڑ ہیں، ان کے پاس بھی علم موجود ہے. ہر مخلوق کے پاس علم موجود ہے، لیکن جو علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا وہ ایسا منفرد علم ہے جو علم اس کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، اور اس علم کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوق کے اوپر فضیلت دی. ذرا غور کریں کہ دوسری تمام جو مخلوقات ہیں وہ کئی اعتبار سے انسان سے بڑھ کر ہیں. سوچیں ذرا اس کے اوپر. مثلا ملائکہ، جس طرح کی اطاعت ملائکہ کرتے ہیں اور جس تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے وہ دوڑتے ہیں اور آتے جاتے ہیں، ان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی جو سرعت ہے وہ انسان کی رفتار سے کہیں زیادہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو حیوانات ہیں جن میں شیر ہے یا اسی کی برادری، اسی کی قبیل کے دوسرے جانور ہیں، ان کی جو قوت اور طاقت ہے اور زور آوری ہے وہ انسان سے کئی گنا بڑھ کر کے ہے. چیتے کے دوڑنے کی جو رفتار ہے اس کا انسان کی رفتار سے موازنہ کر کے دیکھ لیجئے. پھر اسی طرح سے ایک معمولی اور کمزور سی چونٹی کے سونگھنے کی حس انسان کے سونگھنے کی حس سے کہیں زیادہ ہے. ایک اور مثال پہ غور کیجئے. عقاب جو ہے، ایگل، اس کی نگاہ کی تیزی کتنی زیادہ، اس کی نگاہ شارپ ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، اس کا ایک انسانی آنکھ سے موازنہ کر لیجئے. پھر ایک اور بات، ایک اور مثال پہ غور کیجئے. پرندہ جس تیزی سے اڑتا ہے، کیا انسان اسی رفتار سے دوڑ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پرندے کی اڑان انسان کی رفتار سے زیادہ تیز ہے. پانی کے اندر کی مچھلی کی زندگی انسانی قوت برداشت سے باہر ہے.
اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ العلیم نے انسان کو علم کی دولت سے نوازا، عقل و فہم اور ایجادات کے ذریعے دنیا کو تسخیر کرنے کی طاقت عطا کی اور اس کی برتری اور فضیلت کو پوری مخلوقات کے اوپر مسلم کر دیا۔ کتنی اہم بات ہے۔ تو یہ جو دوسرا نقطہ ہے، تیسرا نقطہ یہ تھا کہ علم کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات کے اوپر برتری عطا کی ہے۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے، اور یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، جبکہ انسان کا علم اس کی حد ہے، وہ محدود ہے۔ اس بات کا ادراک ہی، اس بات کا یقین ہی، اس بات کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لینے سے ہی انسان حقیقی عالم بنتا ہے۔ جب وہ یہ ایڈمٹ کر لے، جب وہ یہ جان لے، جب وہ یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود اور مکمل ہے، جبکہ انسان کا علم خواہ وہ کتنا ہی علم کیوں نہ حاصل کر لے، اس کا علم ناقص ہے اور محدود ہے۔ یہ بات جاننی بہت ضروری ہے۔ پھر یہ بھی کہ العلیم جانتا ہے کہ بندوں کی اصلاح اور خیر اور بھلائی کن کاموں میں پوشیدہ ہے۔ وہ اپنے علم سے یہ جانتا ہے کہ بندوں کے لیے خیر کس میں ہے۔ انسان اپنے محدود علم کے ساتھ، اپنی چھوٹی عقل اور سمجھ کے ساتھ سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے، یہ ہو جاتا تو اچھا ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ایبسولوٹ نالج کے ساتھ یہ جانتا ہے کہ کن کاموں میں انسان کے لیے بھلائی پوشیدہ ہے۔ اس کا علم ہر علم والے کے علم پر حاوی ہے۔ انسان کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کی بنسبت سمندر میں قطرہ یا کائنات میں ذرہ کے برابر ہے۔ اور یہ جو قرآنی آیت ہے کتنی پاورفل ہے، کتنی طاقتور ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے مطلق، قدیم، لامحدود، کامل اور اکمل علم کی بہترین مثال سورہ یوسف میں موسیٰ علیہ السلام کے علمی سفر کے دوران پیش کی گئی ہے۔ ذرا سورہ الکہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا جو علمی سفر ہے اس میں پیش کی گئی ہے۔ اوپر میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یہ آیت سورہ یوسف کی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لامحدود اور کامل علم کی بہترین مثال سورہ الکہف میں موسیٰ علیہ السلام کے علمی سفر کے دوران پیش کی گئی ہے۔ اس سورہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے علمی سفر کا جو قصہ ہے، اس کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو بے شمار ایسی معرفت اور ایسا یقین ہمیں ملتا ہے جو واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس اسم مبارک العلیم، علام الغیوب سے متعلق ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بڑے عالم ہیں امام شعبی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے ان کے سامنے ایک علمی نقطہ پیش کیا۔ وہ عالم شعبی کہنے لگے، جو بات تم مجھے بتا رہے ہو اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ نوجوان کہنے لگا، کیا آپ کا علم مکمل ہے؟ شعبی نے جواب دیا، نہیں۔ نوجوان نے کہا کہ جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے علم کے اس حصے میں سے ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ شعبی چونکہ حقیقی عالم تھے، اور حقیقی عالم وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ یہ حقیقی عالم کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا علم محدود ہے، میرا علم کم ہے، میں نہیں جانتا۔ تو شعبی بے اختیار یہ کہنے لگے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے
کہ امام شعبہ علم میں بلند مرتبہ ہونے کے باوجود تواضع اختیار کرتے ہیں اور ایک نوجوان سے سیکھتے اور اس کے علم کو سراہتے ہیں اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے العلیم کے وسیع اور مطلق علم کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ جو یہاں پر میں نے بیان کیا ہے، اس واقعہ کے تناظر میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر اور پھر ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو مکالمہ ہوتا ہے، اس پہ اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ اس واقعے میں انہیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس میں سے کیا سیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے، کشتی کا واقعہ ہے یا ایک دیوار کو سیدھی کرنے کا واقعہ ہے یا ایک بچے کے قتل کا واقعہ ہے، اس کے پیچھے جو علم پوشیدہ ہے اس کو وہ نہیں جانتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم، اس سفر میں ان کو وہ کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں جو ان کے علم میں نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہونے کے باوجود، نبوت پر فائز ہونے کے باوجود بھی اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا علم کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ 4 چیزیں العلیم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ ہے ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے اور بے شمار علم اس کے پاس ہے، اور اس نے انسان کو بے شمار علم دیا بھی ہے، اور دنیا میں علوم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب علوم میں سے بہترین علم کون سا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 4 طرح کے علوم سیکھنا لازم ہے۔ ان میں سے پہلا ہے العلم باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم۔ دوسرا ہے العلم بامرہ، اس کے احکامات کے بارے میں علم۔ العلم بخلقہ، اس کی مخلوقات کا علم۔ اور چوتھا ہے العلم بارادتہ، اس کی مرضی اور چاہت کا علم۔ تو جن 4 علوم کو سیکھنا ہر مومن کے ایمان کا ایک بنیادی حصہ اور جز ہے، وہ 4 ہیں۔ اب اس میں پہلا جو آیا ہمارے سامنے العلم باللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کیسے سیکھا جائے؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس کے بارے میں علم اس کے اسماء و صفات اور افعال کے علم سے ہی مل سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو جاننا اور اس کے اسماء الافعال کو جاننے سے ہی اس کے بارے میں جانا جا سکتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم اس کی صفات کو جانیں گے اور اس کائنات پر غور کریں گے اور ان صفات کی معرفت سے اس تک پہنچنے کی اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی ذو العزت والجبروت کی پہچان اور معرفت حاصل ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عرفت ربی بربی ولولا ربی ما عرفت ربی۔ بہت خوبصورت بات کہی انہوں نے، عرفت ربی بربی، میں نے اپنے رب کو اپنے رب کے ذریعے سے پہچانا۔ ولولا ربی ما عرفت ربی، اگر میرا رب نہ ہوتا تو میں اسے پہچان نہ پاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ تعالیٰ سے ہی مل سکتی ہے، کوئی اور ہستی ایسی ہے ہی نہیں، کوئی اور ایسی طاقت ہے ہی نہیں، کوئی اور ایسا ٹیچر یا عالم ہے ہی نہیں کہ جو کہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے بغیر میں کسی کو اس کا تعارف دے سکتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر انسان کا علم محدود ہے، اور ہر انسان کے پاس جو علم ہے اس کا اصل سرچشمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا ہے العلم بخلقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات اور انواع و اقسام کی مخلوقات کے بارے میں جاننا۔
یعنی یہ جو مختلف طرح کی سائنسز ہیں، مختلف طرح کی کائنات کی چیزیں ہیں، ستارے اور سیارے ہیں، اور زمین کے اندر جو حقیقتیں ہیں، ان سب کے بارے میں جاننا، یہ ایسی معرفت حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکے۔ اور تیسری بات ہے العلم بارادتہ، اس کے ارادے کا علم۔ مثلا جتنی بھی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اپنی مخلوقات سے وہ چاہتا کیا ہے، یہ اس کا ارادہ ہے نا، کہ اس نے کیوں انسانوں کو پیدا کیا، کیوں پوری کائنات کا نظام بنایا، اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا، یہ اس کا ارادہ ہے، اس کی چاہت ہے، جس کا علم ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کیا اس نے اس کائنات کو عبث اور بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ کیا انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ سوالات ہیں، اور سیریس سوالات ہیں، سیریس کوسچنز ہیں جن پہ سوچنا چاہیے۔ ان سوالات کے جواب تلاش کرنا، غور و فکر اور تدبر کرنا، اور ان حقائق کے پیچھے جو حکمتیں کار فرما ہیں ان کا علم حاصل کرنا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ارادے کا علم ہے، کہ چونکہ اس نے اپنے ارادے سے اس کائنات کو بنایا، اس نے اپنے ارادے سے انسان کو بنایا، تو یہ جو سسٹم، ایک نظام چلایا ہے کائنات کا، اس کے پیچھے اس کا ارادہ، اس کی چاہت تھی کیا، وہ چاہتا کیا ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور چوتھا ہے العلم بامرہ، اس کے حکموں کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس نے کرنے کے لیے کیا کہا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ وہ انسان سے کیا چاہتا ہے۔ امر یعنی کام کرنے، نہیں یعنی رک جانے، کہاں اوامر ہیں کہاں نواہی ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنا۔ اور اوامر و نواہی یعنی کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کون سی چیز انسان کے فائدے میں ہے، کون سی چیز اس کو نقصان دینے والی ہے، کس کام کے کرنے سے اس کو نجات اور کامیابی ملے گی، اور کن کاموں کے کرنے سے اس کو بدبختی اور اس کو گمراہی ملے گی۔ یہ سب چیزیں دراصل ہمیں کہاں سے مل سکتی ہیں، وہ اس کا انتظام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا، کہ اپنے حکموں کو جاننے کے لیے العلم بامرہ، اپنے احکامات کا علم دینے کے لیے اس نے پورا ایک سسٹم بنایا۔ اس نے انسان کے لیے ٹیچرز مقرر کیے، انبیاء کی شکل میں ٹیچرز بھیجے، اور پھر ان کے ساتھ کتابیں بھیجی، پھر انبیاء کا اپنا اسوہ، انبیاء کا اپنا طریقہ لوگوں کو دکھایا۔ انہوں نے زندہ رہ کے سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے اندر اٹھ بیٹھ کے ان کاموں پر عمل کر کے سنتیں جاری کی، بتایا لوگوں کو کہ کس طرح سے شریعت کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے قرآن و سنت کو اپنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا۔ تو یہ چار چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ایک کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم، العلم باللہ، دوسرا العلم بامرہ، تیسرا العلم بخلقہ، اور چوتھا العلم بارادتہ۔ تو یہ چار چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اب یہ تو مختصر، بہت ہی مختصر، یہ موضوع اتنا بڑا ہے، یہ آج کے ایک سیشن میں مکمل نہیں ہوگا، اور ہم 2 سیشن 3 بھی کر لیں تب بھی مکمل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا علم محدود ہے، اور ہم نے چند ہی نکات اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کی وضاحت میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ جو چاروں نقطے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں علم کہاں سے ملتا ہے؟ تو علوم کا جو سرچشمہ ہے، علوم کا جو منبع ہے، جو بنیاد ہے، وہ دراصل العلیم کی کتاب القرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات الذات، صفات الافعال، اس کی تخلیق، اس کے اوامر و نواہی، اس کی مشیت اور ارادے، ہر چیز سے متعلق وسیع اور جامع علم قرآن میں سمو دیا گیا ہے۔ اور علوم کا یہ خزانہ یعنی قرآن، یہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے تا قیامت محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات سننے کے بعد آپ ذرا قرآن مجید کی سورہ الرحمن کی ان آیات پہ غور کیجئے۔ الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انتہائی مہربان اللہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. سبحان اللہ. سوچیں ذرا کہ علوم کا سرچشمہ قرآن قرار دیا گیا اور اس کے اندر ہر طرح کا علم سمو دیا گیا، رکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، اور اللہ العلیم نے اپنے خزانہ علم سے ان انبیاء کو خاص علم عطا کیا. انبیاء کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ العلیم کے خزانہ علم سے براہ راست علم حاصل کرتے ہیں. اور سورہ البقرہ میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، یعنی انبیاء کی بعثت کا اور ان کے علم کا. آیا بڑی ہے، تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. دیکھیے کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلاف رونما ہوئے. تب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور گمراہی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور پھر ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی. یعنی ہر نبی اپنے ساتھ ایک گائیڈ لے کر آیا تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہو جائے اس کا فیصلہ کرے. ابن حبان نے اپنی صحیح میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کی کل تعداد 104 ہے جو کتابیں ملی. اب ان ساری کتابوں کا سرچشمہ قرآن ہے. تو اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ شیس علیہ السلام ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے. پھر اس کے بعد ادریس علیہ السلام ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے. ابراہیم علیہ السلام ان پر 10 صحیفے نازل ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام انہیں تورات کے علاوہ 10 صحیفے دیے گئے، یعنی تورات بھی ملی، اس کے علاوہ 10 صحیفے اور ملے. تو آپ دیکھیں کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے مصحف صحف. اس طرح کل تعداد 100 ہو گئی. پھر ان تمام صحیفوں کی تعلیمات کو ایک جگہ جمع کر کے تورات کی شکل میں نازل کیا. آخر میں تمام آسمانی صحیفوں اور کتب کی تعلیمات کو قرآن مجید میں جمع کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. سبحان اللہ. یعنی جتنی بھی آسمانی تعلیمات آئی تھیں ان سب کو قرآن کے اندر سمو دیا گیا ہے. اور قرآن مجید جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو سکھائے جانے والے علوم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن کو دیگر تمام کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوقات کے اوپر. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اتنی جامعیت اور اتنی برتری حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات کے اوپر ہو. اور ہمارا اس پر ایمان بھی ہے کہ قرآن مجید علوم کا خزانہ اور سرچشمہ ہے. اب اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کس پر نازل کیا گیا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور عجب بات یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا گیا ہے. اور یہ نبی امی ہونا بھی دراصل ایک بڑا اعزاز ہے، ایک بڑی
شان کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، اور امی ہونا ان کی صفت کمال میں سے ہے، جبکہ کسی دوسرے انسان کے حق میں یہ نقص ہے کہ ایک شخص امی ہے، یعنی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو یہ ایک نقص ہے، ایک کمی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک صفت کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہنے سے مراد یہ ہے، انہو یتنزہ عن علم البشری، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مبرہ ہیں کہ کوئی انسان آپ کو سکھائے پڑھائے، کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیچر ہو، استاد ہو، یہ نہیں ہے۔ یہ مراد ہے دراصل اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو تمام تعلیم دی ہے، اس سے پہلے انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، کسی انسان سے نہیں سیکھا تھا، اور یہ وصف اور یہ کمال صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور جو پہلی وحی ہے، اس کے الفاظ ہی دراصل استاد اور شاگرد کے تعلق کو واضح کرتے ہیں، یعنی جب یہ کہا گیا کہ اقرا جبریل امین کے ذریعے سے اقرا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سکھانے والا ہے اور ایک سیکھنے والا ہے۔ سکھانے والا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور سیکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اگر اس ترتیب کو دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون تھا؟ جبریل امین، جو وحی لے کر آئے۔ اور روح الامین کا استاذ کون ہے؟ اللہ العلیم العالم علام الغیوب، وہ خود جبریل امین کے استاد ہیں۔ اور اسی علم کے بارے میں سورہ نجم کی آیت نمبر 5 میں کہا گیا کہ علمہ شدید القوہ، اسے زبردست قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے، یعنی جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جبریل امین کو سکھا کے بھیجا کرتے تھے۔ اور خود سورہ النساء کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم موجود ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، آج کے ایک سیشن میں مکمل نہیں ہو سکے گا، تو آج ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس نام کی تفصیل اور اس نام کی وضاحت ہم اگلے ہفتے کے سیشن میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی تک ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی وضاحت، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے اس کی تفصیل، اور پھر کون کون سے علوم سیکھے جانے ضروری ہیں۔ اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جو تمام علوم کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل اور بہترین معرفت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔